मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे अजीजों, तुम में से हर एक जो इस कलाम को पढ़े, जो इस वर्द को पढ़े हर रोज फजर की नमाज के बाद, सुन लो और गौर से सुन लो, क्योंकि मैं आज तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो शायद तुमने कभी ना सुनी हो। और जब तुम सुनोगे तो तुम्हारी रात बदल जाएगी, तुम्हारा दिल बदल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। और तुम उस दिन को अपनी आंखों से देखोगे जब तुम कहोगे कि ये वो घड़ी थी जिसने मुझे नया इंसान बना दिया। ये वो वक्त है जब खुदा पाक अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ और इस बंदे के घर को भर दो, इसकी जिंदगी को भर दो, इसके नसीब को भर दो, इसके रिज़्क़ को भर दो, इसके दिल को सुकून से भर दो और इसके घर को रहमत से भर दो। और फिर वो फरिश्ते रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, कहीं और नहीं जाते, क्योंकि उन्हें हुक्म मिला होता है कि इस बंदे के पास खड़े रहो, इसके लिए दुआ करो, इसके लिए रहमत मांगो, इसके लिए बरकत तलब करो, इसके लिए आसमान की तरफ हाथ उठाओ। और जब फरिश्ते हाथ उठाते हैं तो आसमान की तारीख बदल जाती है, क्योंकि फरिश्ते की दुआ के आगे कोई पर्दा नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई दीवार नहीं, सीधी जाती है अर्श ए मुअल्ला तक, और वहां से वापस आती है तो बरकतों का समंदर लेकर आती। और मैं तुम्हें बता दूं मेरे अजीजों, अभी जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं ये वो कलाम है जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों ने सुना है, बहुत कम कल्बों ने चखा है, बहुत कम रूहों ने महसूस किया है। और जब तुम सुनोगे तो तुम रात को सो नहीं पाओगे, लेकिन ये परेशानी की वजह से नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा दिल तुम्हें कह रहा होगा, उठ, इसे पढ़, इसे पढ़, इसे पढ़, क्योंकि ये तेरा मौका है, ये तेरी घड़ी है, ये तेरी मंजिल है, ये तेरी जीत का सुबह है, ये तेरी कामयाबी का दरवाजा है। और अगर तूने इस दरवाजे को खटखटाया तो मालिक कायनात खुद तेरे लिए दरवाजा खोलेगा, वो दरवाजा जो तू समझता था कि हमेशा के लिए बंद हो गया। तुम में से कितने लोग फजर पढ़कर फौरन सो जाते हो? कितने लोग फजर के बाद मोबाइल उठा लेते हो और इस कीमती वक्त को बर्बाद कर देते हो? कितने लोग ये नहीं जानते कि फजर के बाद के ये चंद लम्हात, ये चंद मिनट, ये चंद सांसें तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं, तुम्हारी पूरी तकदीर का रुख मोड़ सकती हैं, तुम्हारे घर की तंगी को फराखी से बदल सकती हैं, तुम्हारे दिल की बेकरारी को सुकून से बदल सकती हैं। खुदा की कसम, फजर के बाद आसमान के दरवाजे खास तरीके से खुलते हैं। ये वो वक्त है जब खुदा रिज़्क़ तकसीम करता है, ये वो वक्त है जब फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं, ये वो वक्त है जब अगर तुम सही कलमात पढ़ो, सही दिल से पढ़ो, सही नीयत से पढ़ो, अपनी पूरी जात को इस वक्त में डुबो दो, अपनी पूरी हस्ती को खुदा के सामने पेश कर दो, तो खुदा पाक खुद अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ और इस बंदे के घर को भर दो, इसकी जिंदगी को भर दो, इसके नसीब को भर दो, इसके रिज़्क़ को भर दो, इसके दिल को सुकून से भर दो, इसकी रूह को नूर से भर दो, इसकी फिक्र को तस्कीन से भर दो और इसकी दुआओं को कबूलियत से भर दो। और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, खुदा की कसम, जो बड़ा है, जो बरतर है, जो सब कुछ देखता है और सब कुछ सुनता है, मैं वो औरत थी जो फज्र पढ़कर फौरन सो जाती थी। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि फज्र के बाद के ये लम्हात मेरी तकदीर बदल सकते हैं, मेरी जिंदगी पलट सकते हैं, मेरे दरिया जिंदगी को मोड़ सकते हैं। मैं सोचती थी कि मेरी तकदीर में जो लिखा है वही होगा, मेरा रिज़्क़ जितना है वही रहेगा, मेरी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। लेकिन फिर वो दिन आया जब मुझे ये वर्द मिली, वो कलाम जो फजर के बाद पढ़ा जाता है तो आसमान हिल जाता है, फरिश्ते कांप जाते हैं, अर्श हिल जाता है, रहमत की बारिश हो जाती है और खुदा पाक मुस्कुराता है अपने बंदे पर। मैंने पहले दिन पढ़ा, कुछ नहीं हुआ, मैंने सोचा कि शायद मुझसे कोई खता हो गई। दूसरे दिन फिर पढ़ा, मेरे दिल में एक सुकून आया जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मेरे दिल की धड़कन बदली, मेरी सांसें बदली, मेरा अंदाज फिक्र बदला। तीसरे दिन पढ़ा और खुदा की कसम, रिज़्क़ आया ऐसी जगह से जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, उस जगह से जहां मैंने कभी उम्मीद नहीं रखी थी, उस रास्ते से जो मेरे लिए बंद लगता था। और उस दिन से आज तक मैंने तंगी नहीं देखी, मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी से मदद नहीं मांगी, किसी से शिकवा नहीं किया, किसी से गिला नहीं किया, क्योंकि खुदा ने मेरे लिए ऐसे दरवाजे खोले जिनका मुझे इल्म नहीं था कि वो मौजूद हैं, ऐसी राहें दिखाई जिन पर मैं कभी चली नहीं थी,
ایسے رزق سے مجھے نوازا جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، اور یہ سب کچھ صرف کچھ کلمات کی برکت سے ہوا، کچھ لمحات کی رحمت سے ہوا، کچھ فرشتوں کی دعاؤں سے ہوا۔ اور سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ ورد کوئی مشکل نہیں، کوئی بہت لمبا نہیں، کوئی مشکل الحفظ نہیں، کوئی مشکل الادا نہیں، کوئی مشکل الفہم نہیں، یہ بہت ہی سرل ہے، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی ہلکا ہے، بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی میٹھا ہے، بہت ہی روح افرزا ہے، بہت ہی دل نشیں ہے، بہت ہی آرام بخش ہے۔ بس فجر کی نماز کے بعد چند کلمات اور خدا پاک خود اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ اس بندے کا گھر بھر دو، اس کی زندگی بھر دو، اس کا نصیب بھر دو، اس کے رزق کو برکت سے بھر دو۔ اور اب مہینہ محرم ہمارے دروازے پر ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت کے خزانے کھل جاتے ہیں، نیکیوں کے راستے کھل جاتے ہیں، رحمت کی بارش ہوتی ہے، مغفرت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اور جو اس مہینے میں فجر کے بعد یہ ورد پڑھے، اس کے رزق کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹھہرا نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی موڑ نہیں سکتا، کیونکہ خدا کا حکم اس کے پیچھے ہوتا ہے، فرشتوں کا قافلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، دعاؤں کا سلسلہ اس کے لیے جاری ہوتا ہے، اور رحمت کی بارش اس پر ہوتی ہے۔ تو اس بندے کو کون روک سکتا ہے؟ تو میرے ساتھ بیٹھو، اس ویڈیو کو مت بند کرو، اس کلام کو مت چھوڑو، اس وقت کو مت گنواؤ، کیونکہ آج جو میں تمہیں سناؤں گا وہ تمہاری زندگی بدل دے گا، تمہارے دل بدل دے گا، تمہارا مستقبل بدل دے گا، تمہارے خواب بدل دے گا، تمہاری کوششیں بدل دے گا، تمہاری دعائیں بدل دے گا۔ اور وہ ورت جو میں تمہیں بتاؤں گا اسے فجر کے بعد پڑھو، اور خدا پاک خود اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، جاؤ اس بندے کا گھر بھر دو، اس کی زندگی بھر دو، اس کا نصیب بھر دو، اس کے رزق کو برکت سے بھر دو، اس کے دل کو سکون سے بھر دو۔ داتو بیجے بھی دیکھے، 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 داتو بیجے بھی دیکھے۔ اس کے گھر کو خوشحالی سے بھر دو، اس کے رشتوں کو محبت سے بھر دو، اس کے دنوں کو نور سے بھر دو، اس کی راتوں کو عبادت سے بھر دو، اس کی زندگی کو مقصد سے بھر دو۔ جب میں نے فجر کے اس وقت کا راج سمجھا تو سب کچھ بدل گیا میرے عزیزو۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں وہ ورد بتاؤں، تمہیں جاننا چاہیے کہ فجر ہی کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ کسی بھی وقت ورد پڑھ لیتے ہیں، دوپہر میں، عصر میں، سونے سے پہلے، تہجد میں، مغرب کے بعد، اور پھر پوچھتے ہیں کہ نتیجہ کیوں نہیں دکھتا۔ جواب بہت آسان ہے، بہت صاف ہے، بہت سیدھا ہے، بہت روشن ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور فجر رزق کا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو اس کی صبح میں برکت دی گئی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی فضول بات نہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ جو فجر کے وقت جاگے اور خدا کو یاد کرے، اسے اس کے رزق میں، اس کے کام میں، اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں، اس کی اولاد میں، اس کی صحبت میں، اس کی صحت میں، اس کے ایمان میں، ہر چیز میں برکت دی جائے گی۔ بار بار، دوبارہ، 3 بار، ہر بار برکت نازل ہوگی، ہر صبح تازی رحمت اترے گی، ہر فجر نیا سکون لائے گی۔ اور جانو فجر کے بعد خاص طور پر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں کون ذکر کر رہا ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے، کون خدا کے لیے اٹھا ہے، کون اپنا پلنگ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ہے، کون اپنی نیند کو خدا پر نیوچھاور کر رہا ہے۔ اور جب وہ کسی بندے کو پاتے ہیں جو فجر کے بعد بیٹھا خدا کی یاد کرتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے رحمت مانگتے ہیں، اس کے لیے برکت طلب کرتے ہیں، اور ان کی دعا 7ویں آسمان تک جاتی ہے، سیدھی جاتی ہے، بنا کسی پردے کے، بنا کسی رکاوٹ کے، بنا کسی دیری کے۔ اور جب فرشتوں کی دعا اوپر جاتی ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی موڑ نہیں سکتا، خدا کی قسم۔
जब फरिश्ता तुम्हारे लिए दुआ करे तो समझो कि खुदा ने तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खोल दिया, समझो कि तुम्हारे रिज़्क का खजाना खुल गया, समझो कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई, समझो कि तुम्हारी रातों की नींद अब बरकत बन गई, समझो कि तुम्हारे दिनों की थकान अब मंजिल बन गई, समझो कि तुम्हारे आंसू अब जुहद बन गई, समझो कि तुम्हारी मुस्कान अब सदका बन गई। तसव्वुर करो फजर की बरकत और ये वर्द मिल जाए तो हरकत होती है, आसमान हिलता है, रिज़्क दौड़ता है, तकदीर बदलती है। मैंने खुद आजमाया और बहुतों को दी। एक बहन के खाली घर में 3 दिन में ऐसा रिज़्क आया जिसे उसने सोचा नहीं था। एक भाई पे कर्ज था, 1 हफ्ते में ऐसा दरवाजा खुला, कर्ज अदा हुआ, जिंदगी बदल गई। और आज हम मुहर्रम के दरवाजे पर हैं जो खुदा का महीना है। इसमें नेकियां बढ़ती हैं, रहमत बरसती है, नसीब बदलते हैं, तकदीर की लकीरें मुड़ती हैं। जो इस महीने फजर के बाद ये वर्द पढ़े वो 2 बरकतों को मिला लेता है जो नसीबों की सौगात है। थोड़ा सब्र करो क्योंकि अब वो वर्द आ रही है जो खुदा को हुक्म देती है। जाओ, इस बंदे का घर, जिंदगी, नसीब, मुस्तकबिल, उम्मीदें, ख्वाब, दुआएं, दिन रात, कदम, हाथ, दिल, जबान, सांसें, सब कुछ भर दो। हर सांस इबादत, हर पल रहमत, हर सुबह बरकत बना दो। वो वक्त आ गया। आंख बंद करो, दिल पे हाथ रखो, गहरी सांस लो और दिल में कहो, ए खुदा, मैं सच्चा हूं, मोहताज हूं, बस तुझ पर भरोसा है। तू ही मेरी उम्मीद, राह, मंजिल, रिज़्क, सुकून, ईमान, जिंदगी और मौत है। तू ही सब कुछ है। अब पढ़ो या रज्जक। ये नाम रिज़्क के हर बंद दरवाजे को खोलता है। जो किस्मत, वक्त, हालात, मुश्किलात या लोगों ने बंद किए, सब खुल जाते हैं। फजर के बाद सच्चे दिल से पढ़ो तो फरिश्ते सुनते हैं, तुम्हारी आवाज उनके दिलों में उतरती है, वो तुम्हारे चारों तरफ सफ बांध कर दुआ करते हैं। या रज़्ज़ाक का मतलब खुदा गैब से हरकत करता है, रिज़्क जारी होता है, राहें निकलती हैं, तकदीर पलटती है, जमीन से आसमान तक हलचल मच जाती है। जिसने ये सच्चे दिल से फजर के बाद पढ़ा वो कभी खाली हाथ, खाली जेब, खाली दिल या खाली उम्मीद नहीं लौटा। या कुछ और लोग हैं, किसी ने मेरे घर को फर्ज कीजिए कि कोई नुकसान पहुंचाना चाहा है, उसने काम किया है, किसी ने मुझे उठा के पत्थर दे मारा है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन ये शय बिल फेल मुझ पर नहीं वारिद हो सकती अगर अल्लाह का इज़्न ना हो। लाख सारे असबाब वसाइल हों और लाख सारी दुनिया। एक हदीस में अल्फाज आते हैं कि अगर जान ले हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, एलम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत, कि अगर पूरी कौम जमा हो जाए कि तुम्हें कोई फायदा पहुंचा दे, नहीं पहुंचा सकती मगर कुछ बात का जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तय कर दिए। और अगर पूरी कौम मुज्तमे हो जाए तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे, नहीं पहुंचा सकती। तो ये असबाब वसाइल जो मुझ पर आ रहे हैं, इनमें जो है फैसला कुंशे इज़्न रब है। तो मैं ये भी कह सकता हूं मुझ पर ये इसकी लाई हुई मुसीबत आ गई, और ये भी कह सकता हूं कि अल्लाह की तरफ से मुझ पर आया। जो खैर हो या शर हो, बलकद्र खैर ही व शर। भलाई किसी ने करनी चाहिए, उसका मुझे एहसान मानना चाहिए, उसका मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। कोई बदला दे सकता हूं तो देना चाहिए, ये दुनिया का मामला हो। इसी तरह किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया, मैं किसास ले सकता हूं, कानूनी तौर पर मुझे उसका हक हासिल है। लेकिन ये जान लीजिए कि ये अच्छाई या भलाई मुझ तक नहीं आ सकती थी बगैर इज़्न रब। तो इज़्न रब शामिल हो गया ना, तो मैं उसको शामिल कर रहा हूं। वल्क़द्र खैर ही व शर ही मिन अल्लाह ताला। दूसरी तरफ मैं कुछ काम करना चाहता हूं, अच्छा या बुरा जो भी है, या कोई मेरा मंसूबा है बहुत बड़ा। अब इसमें एक तो मेरा इरादा है जो मेरे अंदर से निकला, हजार अनासिर होंगे कि जो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, बहुत से मादी वसाइल उसके लिए दरकार होंगे। असबाब न हो जमा तो ये कैसे काम शुरू हो सकता है? असबाब करे जमा, खुदा ही का ये काम। ये आज़म तेरा, ये मुझे अल्फाज फिर याद आ गए, वो अकबर अलाहाबादी के। ये मेरे दुरूस में अशार बहुत आए हैं, अब कुछ जहन से ओझल हो गए। ये आज़म तेरा सही से दमसाज हो क्यों कर, आज़म तो है, अमल कैसे हो? असबाब ना हो जमा तो आगाज हो क्यों कर। असबाब करे जमा, खुदा ही का है ये काम। तालिब हो तू खुदा से, तू दुआ ही का है ये काम। यहाँ पर भी एक फैक्टर अभी अकबर अलाहाबादी की निगाह से भी ओझल है। देखिए, मेरा एक आज़म है, मेरा एक इरादा है, उसके लिए कोई मादी वसाइल, कुछ लोगों का ताउन दरकार है, वो भी अल्लाह के कंट्रोल में है। अल्लाह चाहेगा तो आएगा। फिर बिल आखिर किसी शय का पूरा हो जाना, आखिरी दर्जे में फिर अल्लाह के इज़्न का तालिब। यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया कि जो लुकमा भी इब्ने आदम के हलक से नीचे उतरता है,
اب وہ سارا آپ نے اس کے لیے کمائی کی، محنت کی، وہ کھانا پک گیا، آپ کی اہلیہ نے پکا لیا گھر پہ، اب یہ لقمہ اتر رہا ہے، اس وقت بھی اللہ سے اس دن چاہتا ہے کہ میں اس کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑوں۔ لہذا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام اس طرح ہو گیا، میرے کرنے سے ہو گیا، ان اسباب سے ہو گیا، ان مددگاروں کی مدد سے ہو گیا، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ صرف جو ہمیں تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے، خیر وجود میں آ جائے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ قل حق قل شکر قل، تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت، غلطی ہو جائے تو اسے اپنی جانب منسوب کرو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن۔ شیطنت اس کے برعکس ہے، خیر ہے تو میری، میں نے کی، اور شر ہے تو اللہ تو نے کروایا۔ فبما اغویتنی، ہے اللہ تو نے جو مجھے اغوا کیا ہے، تو اب میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ آدم اس اکرام و تکریم کا مستحق نہیں تھا جو تو نے اس کو عطا کر دی۔ یہ ہے شیطنت، شیطانیت، اور وہ ہے آدمیت۔ غلطی ہو، خرابی ہو، اپنی طرف منسوب کرو، اور اگر کوئی خیر ہے اللہ۔ اب آئیے اگلا لوگ جو سیکشن ہے، شیٹ نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے اور قاہر بھی۔ یہ میں نے الفاظ آپ سے کہا تھا کہ آج میں یہ ایڈ کر کے لایا ہوں تاکہ بات اب کھل جائے، آج کوئی پہلو جو ہے میرے امکانی حد تک اس میں جو ہے مشتبہ اور خفی نہ رہ جائے۔ هو على كل شيء قدیر، یہ تو بے شمار آیات مرتبہ آیا ہے۔ وهو القاہر فوق عبادہ، یہ بھی دو مرتبہ۔ لہذا انسان کو جو قدرت بھی حاصل ہے وہ محدود بھی ہے اور مستعار بھی ہے، یہ دونوں الفاظ نوٹ کیجئے۔ اب یہ جو شرک کی بحث ہوتی ہے ہمارے ہاں، اقسام شرک، اللہ کا وجود ذاتی ہے، لامحدود ہے، قدیم، ما سوا کا وجود عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، حادث ہے، محدود ہے۔ اسی طرح جو قدرت ہمارے پاس ہے وہ ہماری اپنی نہیں ہے، عطائی ہے اللہ کی، اور لامحدود نہیں، محدود ہے، مستعار ہے، محدود ہے، اور حادث ہے، اور اللہ کی قدرت و قہر کے تابع بھی ہے، اور انسان کی مطلق خود افطاری کا تصور بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ قدریہ کی نفی پر احادیث جو ہیں یہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، یہ 5 6 7 8 9 حدیثیں جو ہیں یہ میں نے ایک علیحدہ جمع کر دیا ہے تینوں فصلوں میں سے نکال کر، جو اس تصور کی نفی کرتے ہیں، قدریہ، ہم قادر، جو چاہے کریں، جو اس مغالطے میں ہے وہ تو در حقیقت بہت ہی بڑے گمراہ اور بہت ہی بڑے ایک سراب کسی کیفیت جو ہے اس کے اندر ہے۔ اب آئیے تیسری شے جو ہم پڑھ چکے ہیں، قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی 84 آیت، اس کا پہلا ٹکڑا انتہائی اہم ہے، جو آج جس طرح نکھر کر آیا ہے اس سے پہلے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شاکلہ، پیٹرن، آپ نے کوئی چیز ڈھالنی ہے کسی فولاد کی، کسی اور چیز کی، تو اس کے لیے لکڑی کا پہلے، جسے ہمارے مستری لوگ پاٹن کہتے ہیں، پاٹن بنا لو پہلے، تو پیٹرن بنتا ہے، تاکہ آپ نے لوہے کو پگھلایا، تانبے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو اسی کے مطابق اس کی شکل ہو جائے گی۔ شاکل، شکل دینے والا، تو اس کو جو فارم دینے والی شے ہے وہ اس کا فرما، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، وہ فارم ہے نا، فرما، یہ فرما ہے جو اس کو فارم عطا کرے گا، یا یہ کہ یہ پیٹرن ہے، پیٹرن ہے، اس کے اندر ڈھلے گی جو شے اسی کے مطابق ہو جائے، وہ ہے شاکل۔ اور یہ شاکلہ جو ہے آج ہمیں معلوم ہے جینز کے حوالے سے، ابھی حال ہی میں چند ہی روز پہلے کلوننگ کے موضوع پر ایک مذاکرہ سا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اور میں اس میں سامع کی حیثیت سے گیا تھا، اور مجھے اس سے فائدہ بھی ہوا، اور احساس ہوا یہ کہ جو میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو، حالانکہ مجھے پریکٹس نہیں کرنی تھی اور میڈیکل پروفیشن کو اس طرح، اس کے علم میں تو تھا کہ مجھے پرسو کرنا ہی نہیں ہے، پھر بھی مجھے اس طرح سے کیوں گزارا؟ اگر میں اس میں سے نہ گزرا ہوتا تو یہ ساری بحثیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی، میں ان کو بالکل سمجھ نہ سکتا۔ لیکن چونکہ وہ بایولوجی اور اناٹومی اور فزیولوجی اور ایمبریولوجی اور یہ چیزیں پڑھی ہیں، سیل سٹرکچر پڑھا تھا، تو وہ چیز سمجھ میں آتی۔ لیکن آج وہ بات شاکلہ، ہر شخص کا ایک شاکلہ، انڈیویجول شاکلہ اس کا، اور یہ شاکلہ بنیادی طور پر جبلت اور فطرت کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک فطرت ہے، اور فطرت کا تعلق ہے انسان کے روحانی وجود سے۔ ایک جبلت ہے یا سرشت، فارسی کا لفظ ہے، جبلت عربی کا لفظ ہے، لیکن عربی میں اس سرشت کے لیے صحیح لفظ ہے خلقت۔ خلقت ایک ہماری خلقت ہے، ایک ہماری فطرت ہے۔ خلقت اس آب و گل کی دنیا سے ہے، پانی اور مٹی کی دنیا سے آئی ہے خلقت، یہ یہاں سے آئی ہے، فطرت وہاں سے آئی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ 3 حدیثیں ہیں اس میں،
کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اہم ترین حدیث یہ ہے کہ فإنه يسير إلى ما جبل عليه، اگر تم سنو کہ کسی انسان کی، تو اگر تمہیں یہ کوئی سنائے آ کر کے کوہ احد اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کسی شخص کی سرشت بدل گئی ہے تو کبھی نہ مان۔ یہ شاکلہ، اس شاکلہ کے لیے یہ 3 حدیثیں۔ اب آج جو لینا ہے جتنا بھی ہمارے لیے وقت ممکن ہو، تو وہ چوتھا اور آخری سیکشن ہے، اگرچہ اس کے 3 سب سیکشنز ہیں۔ اس کا ٹائٹل نوٹ کیجئے، اللہ کا علم کامل بھی ہے اور قدیم بھی، اور آنے واحد میں یہ الفاظ نوٹ کیجئے، کل کون و مکان اور ماضی، حال اور مستقبل سب کو محیط بھی۔ یہ بات اللہ کے علم کے بارے میں اچھی طرح جان لیجئے، کامل اور قدیم، اس کے ساتھ ہی کل کون و مکان کو محیط، یہ اس کا ایک ڈائمنشن ہے، لینتھ اینڈ بریڈتھ، وہ ڈائمنشن ہو گئی کون و مکان، اور مکان میں پھر 3 آتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، ان سب کو محیط ہے آنے واحد میں۔ لفظ آنے واحد ہے یہاں اہم ترین، ہر لحظہ ہمیشہ سے اس کا علم کامل تھا، ہمیشہ سے اس کا علم کامل ہے، کہیں اس کی، اور اس کا علم جو ہے اسی کو قرآن اور حدیث میں الکتاب سے بھی تعبیر کیا گیا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا ان ذلک علی اللہ یسیر۔ نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی، نہ اس زمین میں نہ تمہاری جانوں میں، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف دہ شے، کوئی ناخوشگوار شے، مگر وہ پہلے سے ایک کتاب میں موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ اللہ باری ہے، یہ 3 اسباب بھی آئے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ سورہ حشر کے آخر میں، الباری، الخالق، الباری، المصور، 3 الفاظ، باری، خالق، مصور۔ باری کسی شے کو ظاہر کرنا، اور اس میں فلسفہ یہ ہے، یہ پھر علم کلام کی بحثیں ہو جائیں گی، کہ دیکھیے کوئی شخص، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، اس کے دماغ میں پہلے ہوئیولا بلڈنگ کا بن جاتا ہے، تب وہ پینسل اٹھاتا ہے، اس کا سکیچ بناتا ہے، یہاں بن چکی ہے بلڈنگ، یہاں کانسیپٹ آ چکا ہے، دماغ میں ہے۔ اسی کو صور علمیہ کہتے ہیں اسلامی فلسفے میں، صور صورت کی جمع، علمی صورتیں جو اللہ کے علم کے اندر ہمیشہ سے تھیں، میں ہمیشہ سے تھا اللہ کے علم میں۔ کیا ممکن ہے کہ علم الہی پر کوئی لحظہ ایسا گزرا ہو کہ جس میں میں موجود نہ ہوں یا آپ موجود نہ ہو؟ ذرا کبھی اس کے تصور کریں گے، مراقبہ کریں گے تو بڑا یوفوریا ہو جائے گا ایک دم، پھر سبحانی معظم شانی بھی آپ کی زبان سے نکل سکتا ہے۔ میں تو ہمیشہ سے اللہ کے علم میں ہوں، اس اعتبار سے میں خود بھی علمی اعتبار سے ہمیشہ سے موجود۔ ہاں، ایک وقت میں صرف اللہ کے علم میں تھا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ظاہر، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ تخلیق ذہنی پہلے ہے، وہ تخلیق ذہن میں بن کی، علم الہی میں صور علمیہ کی شکل میں موجود تھی، اب باری برا اس کو ظاہر کیا، اس کو نمایاں کیا، وہ باہر آیا، اور اب اس کو تصویر کی شکل عطا کی گئی۔ یہ تصویہ اور تصویر ایک ہی لفظ ہے، خلق فسوى والذی قدر فہدی۔ تو اس الکتاب میں جو کچھ لکھا ہوا موجود ہے، اس میں درج کوئی شے غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا اللہ کا علم کسی مرحلے پر جا کر غلط ثابت ہو سکتا؟ معاذ اللہ۔ اب ان 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیے، علم کے حوالے سے، اور تقدیر کا اصل مسئلہ جو ہے جو الجھتا ہے وہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ لیکن جو الفاظ لکھے ہیں آخری اس کو نوٹ کیجئے، البتہ اللہ کا یہ علم قدیم و قطعی، قدیم بھی ہے، قطعی ہے، پری نالج، جبر محض، یعنی پری ڈیسٹینیشن، یہ فیٹرلزم جس کو کہتے ہیں، فیٹرلزم، ہر چیز پہلے سے طے ہے، متعین ہے، طے ہے، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس کی نفی، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم نہیں ہے، کوئی مستلزم نہیں ہے۔ پری نالج اور سے ہے، پری ڈیسٹینیشن اور سے، اس کے درمیان اگر آپ سطح امتیاز کھینچ دیں گے تو کبھی کوئی تشویش نہیں ہے، چاہے بحث میں الجھ جائیں، اگر کوئی آپ کو الجھائے، اس کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، پھر اس کا تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے، وہ پھر الجھ جائے گی، جس سے سختی سے لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے کو اولاد نہیں، فإن کان لکم ولد، اور اگر تمہارے اولاد ہے، فلہن ثمن مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها او دین، تو پھر تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے،
اگر تمہارے بھی اولاد ہے تو تمہاری بیوی کے لیے پھر 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے، من بعد وصیت توصون بہا او دین، اس وصیت کو تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض جو تمہارے ذمہ ہو ادا کرنا۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ، اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے کلالہ تھا، او امراتن، یا کوئی عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے۔ یہ کلالہ کون ہوتی ہے؟ جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد، میت ہے، فوت شدہ مرد ہے یا عورت ہے، تو جو نہ تو ہے اوپر والدین